أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس سے راحت حاصل کرے. سو جب وہ اس کے پاس جاتا ہے تو اسے ہلکا سا حمل رہ جاتا ہے اور وہ اس کے ساتھ چلتی پھرتی ہے. پھر جب کچھ بوجھ معلوم کرتی یعنی بچہ پیٹ میں بڑا ہوتا ہے تو دونوں میاں بیوی اپنے پروردگار خدا عز و جل سے التجا کرتے ہیں کہ اگر تو ہمیں صحیح و سالم بچہ دے گا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. جب وہ ان کو صحیح و سالم بچہ دیتا ہے تو اس بچے میں جو وہ ان کو دیتا ہے اس کا شریک مقرر کرتے ہیں. جو وہ شرک کرتے ہیں خدا کا رتبہ اس سے بلند ہے. It is He who created you from one soul and created from it its mate, that He might dwell in security with her. And when He covers her, she carries a light burden and continues therein. And when it becomes heavy, they both invoke Allah, their Lord. If you should give us a good child, we will surely be among the grateful. But when He gives them a good child, they ascribe partners to Him concerning that which He has given them. Exalted is Allah above what they associate with Him. Do they associate with Him those who create nothing, and they are them? Mother 50% father habits culture practice instead of religion practice shifting to in new generation children starting from childhood envy stubborn dear parents don't let to grow. Devil illness of envy stubborn from childhood. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادھر پھر آ گیا ایک سول سے بنایا ہے سب کو, ایک روح سے بنایا ہے. تو لہٰذا یہ شرک جو ہے جیسے ایمان اپ ڈاؤن ہوتا ہے ایسے شرک انسان کے دل میں آتا ہے جاتا ہے اور پھر وہ یہ اپ ڈاؤن ہوتا ہے ایمان. تو اب اس کو آپ یعنی کہ سچویشن انسان کی بدل اللہ کہہ رہے ہیں انسان عجیب مخلوق ہے. تو سچویشن اس کی ایمان کی جیسے دماغ کی اگر ای سی جی نکالیں گے تو ایسے ایسے نکلے گی, دل کی نکالیں گے تو ایسے ایسے اپ ڈاؤن نکلے گی, ایمان کی نکالیں گے تو اپ ڈاؤن نکلے گی, اسی طرح مارکیٹ کی نکالیں گے تو اپ ڈاؤن نکلے گی. تو یہ سب ٹیسٹ کے لیے اللہ کبھی کسی کو اوپر کرتے ہیں کسی کو نیچے کرتے ہیں, جیسے پارٹیوں میں اختلاف ہوتا ہے کبھی کوئی اوپر ہے کوئی نیچے. تو یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب انسان اپنے آپ کو غنی دیکھتا ہے تو سرکشی کرتا ہے. تو یہ بولنے پہ بھی حساب ہے اور جو ہے سننے پہ بھی ہے اور دل میں سوچنے پہ بھی حساب ہے. تو لہذا جو ہے وہ تھوڑا سا ہر کسی کو دراصل بات یہ ہے کہ جو جنریشن ہے انہوں نے پرانی جنریشن سے سیکھا وہ بس وہ زبان چلتی ہے سب کی, دماغ کام کرتا نہیں ہے, دل میں کچھ ہے نہیں. تو لہذا جو ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کریں اور اللہ کی بات دھیان سے سنیں, اپنے عملوں کو ضائع نہ ہونے دیں. شرک کی بات آپ کریں گے تو پھر ایمان چلا جاتا ہے, یعنی کہ پھر وہ شرک کی بات ہے جیسے یعنی کہ کوئی بات کر رہا ہے ویک ایمان کی شرک کی, آپ نے بھی اس کے ساتھ ایڈ کر دیا, آپ اس کے ساتھ بیٹھتے تو پھر آپ بھی ویسے ہی ہو جائیں گے, ویسے ہی آپ شرکیہ باتیں کریں گے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو پہلے لوگ تھے وہ بھی اسی طرح کی باتیں کرتے تھے تو ان کے دل ملتے جلتے ہیں. تو لہذا جو ہے جو آپ باتیں کر رہے ہیں سب قرآن میں موجود ہے. تو آپ اس کو اپنے آپ کو ویریفائی کر سکتے ہیں کہ بھئی میری بات یہ جو میں نے باہر سے سیکھی ہے یہ صحیح ہے یا جو اللہ بتا رہے ہیں یہ صحیح ہے. تو لہذا ٹرانسلیشن میں قرآن ہے اردو, عربی, انگلش, اور جس میں آپ سمجھتے ہیں مدر ٹنگ میں اس کے اندر آپ گوگل میں ڈالیں گے آپ کو مل جائے گا. تو اللہ کی بات سنیں اور اپنے باپ دادا کی روحوں کو تکلیف نہ دیں اور جو نئی نسل آنے والی ہے اس کو مریض نہیں بنائیں, کیونکہ یہ حسد جو ہے یہ ماں باپ سے ضد اور حسد ماں باپ سے ٹرانسفر ہوتی ہے نئی جنریشن میں. پھر وہ لوگوں کی پریکٹس کلچر پہ, پنجابیوں پہ, وہ سندھی کلچر پہ, اور بلوچی کلچر پہ, پٹھان کلچر پہ. تو اس سے نئی نسل خراب ہو جاتی ہے. وہ جو اس نے دیکھا سنا ہے جو پڑھا وہ جو سیکھا ہے وہ کرے گا ساری زندگی. تو یہ بچپن سے شروع ہوتی کہانی وہیں پہ, یعنی کہ
جو ہے اس کو ماں باپ کو پتہ ہوگا تو بچے کو سمجھائیں گے. تو لہذا لوگ لائف کو بہت مذاق جوک مستی مذاق سمجھتے ہیں. لائف بہت سیریس ہے. زندگی میں سے ٹائم یہ منٹ جو سیکنڈ چل رہا ہے یہ مائنس ہو رہا ہے آپ کی ہماری زندگی سے. تو ایک دن جیسے مطلب جو ہے وہ جیسے ہم پہلے دنیا میں نہیں تھے پھر ایسے غائب ہو جائیں گے. تو جو اعمال آپ نیک کر سکتے ہیں جو پرانے لوگوں کے لیے اور جو نئی لوگوں کے لیے جس کو کہتے ہیں اصلاح, یعنی کہ اللہ کے سارے احکام جو ہیں وہ سب کو سامنے رکھ کے اللہ نے بنائے. جیسے قیامت والے دن اللہ سب کو جلا اٹھائے گا, ایک ساتھ سب کے فیصلے کریں گے. تو اسی طرح سے قرآن کی بھی حکم سارے سب کو سامنے, پوری دنیا کو سامنے رکھ کے, باپ دادا جو گزر گئے, جو نئی نسل آنے والی, پھر ان کے بچے, پھر ان کے, ایسے سب کو سامنے رکھ کے اللہ نے فیصلے اتارے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو قرآن پورا پاس بتاتا ہے, پورا پریزنٹ, پورا فیوچر. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.